الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب जहन्नम, और वो लोग जो कहते हैं हमारे परवरदिगार
دور فرما دیجیے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب ہے نیری تباہی، انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک برا ہے وہ ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ، والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو فضول خرچی اور اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ہوتا ہے ان کا خرچ ان دونوں حالتوں کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے کیا یہ کام تو جا پڑا گناہ میں، آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، عباد الرحمن کے اوصاف اور صفات کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے رحمان کے بندوں کی چال کے بارے میں، ان کے قدموں کے اٹھنے کے بارے میں، اور ان کی بدنی عبادت کے بارے میں، پھر ان کی قولی اور زبانی عبادت کے بارے میں ذکر ہو چکا۔ کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی ہولناکی اور اس کی سختی کا، اس کے اندر ہونے والے عذابوں کا بھی اختصار سے ذکر ہو چکا۔ اب بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت کا نمبر آتا ہے، اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، بدن عطا فرمایا، تو اسی طرح جو کچھ ہمارے پاس ہے، مال، اسباب، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سامان کی صورت میں ہو، فرنیچر کی صورت میں ہو، مکان کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، اس کی دین ہے، اس کا فضل ہے۔ تو اس لیے بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت کا ذکر فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی مالی عبادت بھی رحمان کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جن بندوں کو اللہ رب العزت مال عطا فرماتے ہیں، دولت عطا فرماتے ہیں، اسباب عطا فرماتے ہیں، ان کی شان ہی ہے اذا انفقوا،
لم یسرفوا، کہ جب وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے اندر نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ لغوی طور پر حد سے تجاوز کرنے کو۔ اور فرمایا کہ اسراف اس چیز کا نام ہے کہ غیر مشروع اور اللہ کی معصیت کے اندر مال کو خرچ کرنا، ایسے کاموں کے اندر جن کے اندر خرچ کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، جو غیر مشروع کام ہیں، ان کاموں کے اندر مال کو خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ ایسے کاموں کے اندر مال کو خرچ کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، ایسے مواقع کے اندر مال کا خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ معلوم ہوا کہ جس مال کے خرچ کرنے میں دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو لیکن مشروع فائدہ ہو، غیر مشروع فائدہ نہیں، تو وہ اسراف کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ اگر کوئی آدمی ایک چیز خریدتا ہے، وہ چیز ایک کمپنی کی بنی ہوئی ہے لیکن معیار اس کے مختلف ہیں، ایک چیز 10 پاؤنڈ کی ملتی ہے، وہی چیز پھر دوسری جگہ پہ دوسری کمپنی کی بنی ہوئی 15 پاؤنڈ کی، تیسری جگہ پہ 20 پاؤنڈ کی، لیکن ان کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے، چیز ایک ہے، معیار مختلف۔ تو وہ آدمی اپنی پسند کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس 20 پاؤنڈ کی چیز کو خرید لیتا ہے، تو فرمایا یہ اسراف کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قرض دینا نہیں پڑتا اور وہ اچھی کوالٹی کی چیز کو خرید لیتا ہے، لو کوالٹی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی ضرورت ہے، تو یہ اسراف کے اندر داخل نہیں۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، اب سفر کے اندر اس نے ٹرین کے ذریعے سے سفر کرنا ہے، 3rd کلاس بھی ہے، 2nd کلاس بھی ہے، 1st کلاس بھی ہے، ایئر کنڈیشن کلاس ہے، ہوائی سفر ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی سہولت کے لیے اور اپنے آرام کے لیے 2nd کلاس میں سفر نہیں کروں گا، 1st کلاس میں کروں گا یا ایئر کنڈیشن کلاس میں کروں گا، تو فرمایا یہ بھی اسراف کے اندر نہیں ہے۔ مکان ہے، فرمایا کہ مکان کے 4 درجے ہیں، ایک ہے رہائش، اور رہائش کسے کہتے ہیں کہ پتھروں کی دیوار بنا دی جائے، چادریں ڈال دی جائیں، دھوپ اور بارش سے انسان بچ سکے، اس کے اندر رہائش اختیار کر لے، تو یہ رہائش ہے۔ دوسری آسائش کہ انسان پختہ مکان بنا لے اور سونے کے لیے بہتر بیڈ جو ہے وہ اختیار کر لے، تو یہ آسائش ہے، فرمایا یہ بھی اسراف کے اندر داخل نہیں۔ ایک ہے آرائش کہ مکان پختہ بنا لیا، پلستر بھی کر لیا، رنگ و روغن بھی کر لیا، رہنے سہنے کا انتظام اچھے طریقے سے کر لیا تاکہ سہولت ہو، تو فرمایا کہ یہ آرائش ہے، یہ بھی اسراف کے اندر داخل نہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک ہے نمائش کہ انسان مکان بنائے، اس کے اندر ایسا کام کروائے
کہ لوگ واہ واہ کرتے رہ جائیں، کہیں کہ جی فلاں تو بڑا ہی مالدار ہے، اس نے ایسی کوٹھی بنائی، ایسا بنگلہ بنایا، اس کے اندر یہ چیزیں لگائیں۔ اس نیت سے مال خرچ کرنا کہ لوگوں کے اندر اس کی مالداری کے چرچے ہوں، نمائش ہو، فرمایا یہ حرام ہے اور یہ اسراف کے اندر داخل ہے، اور اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں کہ اس لیے انسان مال خرچ کرے کہ فلاں کی گاڑی جو ہے وہ بڑی عمدہ ہے، فلاں کی کوٹھی بڑی اچھی ہے، اور فلاں کا لباس ایسا ہے، دوسروں کو دکھلاوے کے لیے، نمائش کے لیے۔ فرمایا یہ حرام کے اندر اور اسراف کے اندر داخل ہے، یہ غیر مشروع ہے، اگرچہ فائدہ ہے اس کے اندر لیکن غیر مشروع ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، فرمایا ان کے جو مکانات ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے کہ جو انہیں گرمی سے اور بارش سے بچا لیتے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مکان کیسا ہونا چاہیے جس کے اندر اسراف نہ ہو، جو اسراف میں داخل نہ ہو؟ فرمایا ایسا مکان کہ جو تمہیں بارش سے اور دھوپ سے بچا لے۔ کہا کہ کھانا کیسا ہونا چاہیے کہ جس میں اسراف نہ ہو؟ فرمایا کہ جو تمہاری بھوک کو مٹا دے اور پیٹ بھر کر کے نہ ہو۔ کہا لباس کیسا ہونا چاہیے جس میں اسراف نہ ہو؟ کہا جو تمہارا ستر چھپا دے اور تمہیں سردی اور گرمی سے بچا دے۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین جب کھانا کھاتے تھے تو وہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں کھاتے تھے بلکہ بھوک مٹانے کے لیے کھاتے تھے، اور اس لیے کھاتے تھے کہ یہ کھانا ہمارے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے اندر معاون ثابت ہے۔ اس کھانے کی وجہ سے جسم کے اندر طاقت پیدا ہو اور اس طاقت کو ہم اللہ کی عبادت کے اندر لگا سکیں۔ فاخرانہ لباس نہیں پہنتے تھے بلکہ ایسا لباس پہنتے تھے کہ جس سے ان کا ستر ڈھم جائے اور جو انہیں سردی اور گرمی سے بچا لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان بندوں کی صفت یہ ہے اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جب وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے تو اس کے اندر اسراف نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، معصیت کے کاموں کے اندر، نافرمانی والے کاموں کے اندر مال کو خرچ نہ کریں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر تم ابھی قبیس پہاڑ کے مانند سونا اللہ کے راستے کے اندر، خیر کے راستے کے اندر خرچ کر دو تو اس کے اندر اسراف نہیں ہے، اور اگر ایک سا کے برابر تم اللہ کی معصیت کے اندر خرچ کرو تو وہ اسراف کے اندر داخل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں اسراف نہیں، لیکن اگر معصیت کے راستے میں 1 درہم بھی خرچ کرو گے تو فرمایا وہ اسراف کے اندر داخل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو معصیت اور نافرمانی والے کام ہیں اگر اس میں 1 پیسہ بھی خرچ کیا جائے گا وہ اسراف میں داخل ہوگا، اور جو خیر والے کام ہیں، اللہ کی فرما برداری والے کام ہیں، اس کے اندر انسان جتنا بھی خرچ کرے وہ اسراف میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ دیا کرتے تھے، اور جب وظیفہ انہیں ملتا تھا لاکھوں کے حساب سے تو چند دنوں کے اندر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف کرنے کے اندر جو ہے کوئی خیر نہیں ہے، بلائی نہیں ہے۔ تو جواب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لکھا لا اسراف فی الخیر، کہ جو خیر کے کام ہیں ان کے اندر مال خرچ کرنے کے اندر اسراف ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اعتدال کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، نافرمانی والے کاموں کے اندر خرچ نہیں کرتے،
اور نہ بخل اختیار کرتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، جو حق والے مقامات ہیں وہاں پر انسان اپنے ہاتھ کو روک لے، خرچ نہ کرے۔ فرمایا رحمان کے بندوں کی یہ شان نہیں ہے، جو خرچ کرنے کے مقام ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ کرنے کے مقام نہیں ہے وہاں پہ اسراف نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ تو اتنی سخاوت کرو، اتنے اپنے ہاتھ کو کھول دو، پھیلا دو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ لوٹا دو، اور کل کے لیے پھر اپنے کھانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دوسروں سے بھیک مانگتے پھرو۔ فرمایا یہ بھی جائز نہیں، اور نہ اتنے بخیل بنو کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے مونڈے کے ساتھ لگا لو اور خرچ کرنے کے لیے ہاتھ آگے ہی نہ بڑھے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اسلام اعتدال سکھلاتا ہے ہر کام کے اندر، کہ جو بھی کام کرو میانہ روی کے ساتھ کرو۔ یہ دین جو ہے یہ اعتدال والا دین ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نے اعتدال سکھلایا۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، خرچ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، روکے تو اللہ کی رضا کے لیے روکے۔ خرچ کرنے سے پہلے سوچے کہ آیا یہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے یا نہیں، خرچ کرنے کا حکم ہے تو وہاں خرچ کرے، تو اس کا خرچ کرنا کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، روکے تو کس لیے روکے؟ اللہ کے لیے روکے۔ جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں وہاں نہ خرچ کرے، بخیل بن جائے۔ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ فرمایا جس انسان نے یہ چار کام کیے، جس کے اندر یہ چار کوالٹیاں اور صفات پائی گئی، فقط اس کا ایمان جو وہ مکمل۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، جو بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی خیر کا کام ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، ایسا کرو کہ جس کے اندر اعتدال ہو، افراط اور تفریط نہ ہو، کہ ایک دن تو بہت سارا کر لیا اور دوسرے دن جو ہے پھر بالکل بیٹھ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ نوافل ہیں اس کے اندر بھی اعتدال ہو، تلاوت ہے اس کے اندر بھی اعتدال ہو، ذکر ہے اس کے اندر بھی اعتدال ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہے، اس کے اندر بھی اعتدال ہو۔ ایک دن ایک آدمی جو ہے پوری رات کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھتا ہے، 100 رکعت پڑھتا ہے، اور پھر جب بھاگتا ہے تو ایسا بھاگتا ہے کہ فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو فرائض ہیں وہ تو ہر صورت میں ادا کرنے ہیں، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو فرائض ہیں وہ تو ہر صورت میں ادا کرنے ہیں، لیکن جو نفلی عبادات ہیں ان کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ خیر الامور ما دیم علیہ، بہترین کام وہ ہے کہ جس کے اندر دوام ہو، ہمیشہ کی ہو، کہ جو انسان ہمیشہ کر سکے، اتنے نوافل پڑھے کہ جو ہمیشہ پورے کر سکے، پوری زندگی نبھا سکے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کروں، روزانہ قرآن کریم تلاوت کر کے ہر دن جو ہے قرآن کو ختم کر دوں، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا کہ اے عبداللہ اس کو تم نبھا نہیں ہو سکو گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عرض کہ اللہ کے رسول اس کی اجازت دیجئے کہ 2 دن میں پورا قرآن ختم کر لیا کروں۔ فرمایا نہیں نبھ سکے گا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عرض کہ اللہ کے رسول پھر اس کی اجازت دے دیجئے کہ 3 دن میں پورا قرآن ختم کر لوں، 10-10 سپارے جو ہے روزانہ تلاوت کروں۔ فرمایا نبھ نہیں سکے گا۔ عرض کی اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں روزانہ 1 منزل پڑھا کروں۔ فرمایا کہ
اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت بھی خوش دلی کے ساتھ ان کو نہیں دی، بلکہ ان کے اصرار کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کرو۔ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں، انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے اندر کتنی بڑی مصلحت تھی کہ آج جو ہے میں 5 سپارے بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں۔ اگر میں اس وقت ایک قرآن روزانہ پڑھنے کی اجازت مانگ لیتا اور مجھے اجازت دے دی جاتی تو آج میں کس طرح قرآن ختم کر سکتا، پورا کر سکتا، نبھانا مشکل تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی کام کرو اعتدال کے ساتھ کرو۔ تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس مال کے خرچ کرنے کے اندر نہ تو وہ اسراف سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، معصیت اور نافرمانی کے مواقع کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا خرچ کرنا فرمایا کہ یہ ان دونوں صفات کے درمیان میں ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنت ادا فرمائے۔